السلام علیکم۔ ایک بوڑھے کسان نے اپنی بیمار بیوی کو گھوڑا گاڑی کی عقبی نشست پر لٹا دیا اور خود وہ اگلی نشست پر سوار ہوا۔ گاڑی کو کھینچنے کے لیے اس کے آگے مریل سا گھوڑا جتا ہوا تھا اور یوں وہ اسے علاج کے لیے دور دراز شہر لے گیا۔ مسافت طویل تھی تو راستے میں اس کسان نے بولنا شروع کر دیا۔ وہ روانی سے بولتا جا رہا تھا اور اپنے آپ کھولتا جا رہا تھا جیسے وہ خود سے بات کر رہا ہو، لیکن ساتھ ہی وہ اپنی بیمار بیوی کو تسلی بھی دے رہا ہو، جو 40 سال تک اس کے ساتھ دکھوں، مصیبتوں، تکلیفوں، دردوں کو سہتے ہوئے مشقت میں اس کی بھرپور مدد کرتی رہی تھی۔ باہر کھیتوں میں اور گھر کے کام کاج کا بوجھ اکیلے اٹھانے کی مشقت کسان جیسے جیسے بولتا جا رہا تھا، اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ گزشتہ برسوں میں اس کے ساتھ ظالمانہ اور غیر منصفانہ سلوک کرتا رہا اور اسے اب اس کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آنا چاہیے اور اسے میٹھے بول سے دلاسا دینا چاہیے۔ اس نے اپنی بیوی کو بتانا شروع کر دیا کہ نہ صرف اس نے اس کے ساتھ ظلم کیا بلکہ زندگی نے بھی اس کے ساتھ ظلم کیا ہے، کیونکہ اسے اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس سے کوئی مہربان لفظ کہنے، ہمدردی کے 2 میٹھے بول پیش کرنے یا اسے پانی جیسی پاکیزہ اور لطیف مسکراہٹ دینے کا وقت نہیں ملا۔ کٹن حیات میں آسانی کا ایک لمحہ بھی اسے نہ دے سکا۔ وہ شخص تمام راستے پچھتاوے کا احساس لیے یافتہ بھرے لہجے میں بغیر بولے بولتا رہا۔ ایک ندی کا پانی جس طرح پتھروں پر مسلسل گرتا رہتا ہے تو ان پر انمٹ گہری لکیر ڈال دیتا ہے، اس طرح غم بھی انسانی روح پر کنندہ ہو چکے تھے اور وہ ان غموں کا مدد کرنا چاہتا تھا۔ اپنے سابقہ رویے کی تلافی کے لیے محبت، نرمی اور ازواجی زندگی میں گرم جوشی پیدا کرنے والے ان لفظوں کا سہارا لینا چاہتا تھا جو اس نے گزشتہ 40 برسوں میں استعمال نہ کیے۔ اس نے عقبی نشست پر لیٹی بیمار بیوی سے وعدے کرنے شروع کیے کہ باقی ماندہ زندگی وہ اس کے لیے وہ سب کچھ حاصل کرے گا جس کی اسے کبھی خواہش رہی تھی۔ وہ آئندہ بھی وہ خواہش کرے۔ جب وہ شہر پہنچا تو آگے والی نشست سے اٹھ کر عقبی نشست پر سے زندگی میں پہلی بار اسے اپنی باہوں میں بھر کر اٹھایا اور ڈاکٹر کے پاس لے گیا، مگر ڈاکٹر نے دیکھتے ہی اسے کہا کہ یہ تو کب کی مر چکی ہے۔ وہ اب ایک سردہ لاش کے سوا کچھ نہ تھی۔ طویل راستے میں زندگی پہلی بار اس کی میٹھی شفقت بھری گفتگو سننے سے پہلے ہی وہ مر چکی تھی، اور یہاں پر وہ چیخوں کی لکھی ہوئی کہانی ختم ہوتی ہے۔ اسے بوڑھے کسان کی طرح تنہا چھوڑ دیتی ہے جو اپنی بیوی کے آخری لمحات میں شدید ہمدردی جتلا رہا تھا، کیونکہ جیسے وہ سب کہنا چاہتا تھا اس کے لیے تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ دوستو، یاد رکھو، الفاظ، احساسات اور جذبات کی بھی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ الفاظ کارآمد نہیں رہتے اور وہ عدم معنی والے محض کھلی کھلی آواز بن کر رہ جاتی ہے۔ ایک مقررہ وقت کے بعد ہم جو کہنا چاہتے ہیں وہ الفاظ اپنا